رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و حاضرین، نبی آخر الزمان فخر کون و مکان احمد مختار سیدی ابرار و اخیار شفیع روز شمار نائب پروردگار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم پھر ایک بار بارگاہ خداوندی میں اکٹھا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے حاضر ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ جیسا کہ ہم جو تاریخیں ہوتی ہیں ان تاریخوں میں جس کا ذکر ہوتا ہے یا جو تاریخ جس سے منسلک ہوتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو ہے اسلام کے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ سیدھا اور سادہ اور آسان یہی ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ہے صدیق اکبر کی طرح ہو جاؤ۔ کیونکہ جیسے ربانیین یعنی اللہ والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد ہیں، ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ فرماتا ہے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں من انابا الیہ
یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے مرد سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہویا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلی نیکی ہے۔ اخروی فضائل کے دروازے اسی نیکی یعنی ایمان سے کھلتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا، اخروی لحاظ سے بڑا صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ایمانی کیفیات میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے فضائل میں بھی اضافہ ہویا جا رہا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک تمام عاشقان رسول کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مشیر رسول، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا جنازہ ہے، ایک صحابی تمام کھڑے ہیں، ان میں ایک صحابی کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور جنازے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے یقین ہے اے عمر، اللہ تمہیں تمہارے دونوں محبوبین کے ساتھ رکھے گا۔ محبوبین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق۔ جب جس کے کاندھے پر جو ہاتھ رکھے، انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے جو یہ جملے حضرت عمر جو جنازہ جن کا رکھا ہوا ہے ان سے کہہ رہے ہیں، تو پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پوچھا گیا، اے علی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رہیں گے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، میں جب بھی سنتا تھا کسی کام کے بارے میں تو رسول اللہ فرماتے یہ میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے کیا ہے۔ کسی کام کے لیے جانا ہے تو رسول اللہ فرماتے تھے میں، ابو بکر اور عمر جائیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب رسول اللہ دنیا میں دونوں کو ساتھ یاد کیا کرتے تھے تو دیکھو کیسی محبت تھی کہ آج جس گنبد کے نیچے رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اسی گنبد کے نیچے حضرت ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجعا، یعنی کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام زمین والوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان ان سب سے وزنی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ بیان فرمائے تو ہم اور آپ بیان نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ صحابہ کا ذکر نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جماعت اہل سنت والجماعت
جو سواد اعظم ہے وہ یہی مانتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کے وزن کیے جائے ایمان کے، تو آقا کریم فرماتے ہیں ابو بکر ایک طرف، تمام لوگوں کے ایمان ایک طرف، لیکن ابو بکر کا پلڑا زیادہ بھاری رہے گا، اس لیے کہ رسول اللہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی ہیں، اور آپ کی شان حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام کے دوسرے خلیفہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا والوں کے ایمان کو تولا جائے، ایک طرف ابو بکر ہو اور ایک طرف تمام دنیا والے ہوں، یہ حضرت عمر الگ سے فرما رہے ہیں کہ تب بھی ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا، اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ حضرت عمر کی شان کم نہیں ہے، مگر وہ بھی شان ابو بکر بتا رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ حضرت عمر کی حضرت ابو بکر سے محبت ہے۔ اور رہی بات حضرت علی کی اور حضرت ابو بکر کی، تو ایک مرتبہ مولا کائنات اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا، اے ابو بکر تم مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے علی تمہیں دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی ہے۔ کہا ابو بکر کیا حدیث ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو جو انٹری پاس ملے گا، جو ٹکٹ ملے گا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر وہ علی تقسیم کرے گا، وہ علی تقسیم کرے گا، جنت میں جنتیوں کا ٹکٹ حضرت علی عطا کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے علی مجھے دیکھ کر تم کیوں مسکرائے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا میں تمہیں دیکھ کر اس لیے مسکرایا کہ تمہیں حدیث یاد آئی مجھے دیکھ کر، تو تمہیں دیکھ کر مجھے بھی حدیث یاد آ گئی۔ کہا وہ کیا حدیث ہے اے علی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے تم سے فرمایا کہ علی جنت کا ٹکٹ تقسیم کرے گا، اور فرماتے ہیں حضرت علی کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اے علی اس کو جنت میں جانے کی انٹری مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی الفت نہ ہو۔ یہ دیکھیں کتنی محبت ہے، اور آج لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے کہ علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں۔ ارے علی کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی جنتیوں کو ٹکٹ تقسیم کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں عرفہ و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم پر واجب ہے کہ تم ابو بکر کی محبت اپنے سینے میں رکھو۔ حضرت صدیق اکبر اس کا سیدھا ترجمہ ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اس لیے کہ سب سے زیادہ کائنات میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صادق الوعد الامین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کو یہ نہیں کہا جائے گا سب سے زیادہ، لیکن یہ کہا جائے گا بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق اکبر، بہت زیادہ سچ بولنے والا، تو یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو
صدیق اکبر کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ کر پکارا۔ اور ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ کے بارے میں لوگوں سے فرمایا، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اسلام لے کر آئے رب کی طرف سے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ جانتے ہو ابو جہل نے جب معراج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، بیت المقدس پہنچے، وہاں سے آسمان پہلا دوسرا ساتوں آسمان کے پاس عرش اعظم سدرۃ المنتہا سب پار کر کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور کتنی دیر میں؟ چند منٹوں سیکنڈوں میں۔ تو یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، مگر یہ کام رسول اللہ سے منسلک ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار ماننا پڑے گا اس بات کو۔ لیکن ابو جہل نے جو ہے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ذرا سی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ جائے، وہاں سے ساتوں آسمان پار کر کے سدرہ پار کر کے عرش اعظم تک پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، اے ابو بکر بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چند منٹوں سیکنڈوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتا ہے، ساتوں آسمان پار کرتا ہے، سدرہ سے آگے جاتا ہے، عرش اعظم تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے، اور صرف سیکنڈوں میں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا اے ابو بکر حقیقت کہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا ہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا لو تم جس نبی پر اتنا فخر کرتے تھے تمہارے نبی نے کہا، تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑا، کیا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں تمہارے نبی نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی انسان کے لیے اے ابو جہل تو کہتا تو میں نہیں مانتا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ابو بکر کہہ رہا ہے نبی نے سچ کہا ہے۔ صدیق نے تصدیق کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ تو یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ایک خواب آپ نے دیکھا تو بحیرہ راہب کو آپ نے اپنا خواب بتایا، تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت ابو بکر نے کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا میرا خاندان قریش سے تعلق ہے۔ کہا تم فوراً چلے جاؤ اور تمہارے یہاں تمہاری حالت زندگی میں نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں، اور جب وہ اعلان نبوت کریں گے تو تم ان کے وزیر بن کر زندگی گزارو گے، تم ان کے وزیر بن کر رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو لوگ تو بھاگے چلے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت ابو بکر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کو لائے ہیں اس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حضرت ابو بکر کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ ہم اور آپ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارا فیصلہ اس میں اگر فائدہ ہے تو ہم قبول کریں گے، ہمارا فائدہ ہے تو ہم اس کو مانیں گے، ہمارا فائدہ ہے تو عمل کریں گے۔ رہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو دین پیش کیا
تو سب نے کچھ نہ کچھ اس میں وقت لگایا، فکر کی، سوچا، پھر کسی نے کلمہ پڑھا اور کوئی دور ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ابو بکر کے سامنے دین پیش کیا گیا تو ابو بکر نے کوئی سوچ و بچاری نہیں کی، حضرت ابو بکر نے پہلے ہی مرتبہ کہنے پر دائرہ اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان رکھنا چاہیے، تبھی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ جب ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہمارے اعمال بھی سلامت ہیں۔